خوش آمدید ناظرین محترم، آج ہم اپنے ایسے نہیں چلے گا شو میں کچھ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے بارے میں آپ کو بتانا چاہیں گے۔ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی خدمات پروفیسر حافظ سعید صاحب کی سرپرستی میں انجام دی جاتی ہیں اور کی جا رہی ہیں، اور دنیا بھر میں دکھی انسانیت اور پریشان حال مسلمان بہن بھائیوں کی مدد میں فلاح انسانیت پیش ہے۔ 1996 میں قائم ہونے والی فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی خدمات کا جو دائرہ ہے روز بروز یہ وسعت اختیار کر رہا ہے، اور پاکستان کے 260 شہروں میں اس فلاحی ادارے کا نیٹ ورک پھیلا ہوا ہے۔ خدمات کے دائرہ 35 شعبوں پر مشتمل ہے، اور اس میں اسپتال ہیں، ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ایمبولینس سروس ہے، میڈیکل کیمپس ہیں، خوراک کی فراہمی ہے، تجہیز و تکفین ہے، فائر ٹینڈرز ہیں، اس کے علاوہ فرسٹ ایڈ ریسکیو ہے، واٹر ریسکیو ہے، پانی کے منصوبے ہیں، بلڈ بینکس ہیں، بلڈ ڈونر سوسائٹی ہے، ویکسینیشن ہے، لیبارٹریز ہیں، قربانی کے گوشت کی فراہمی ہے، سرد علاقوں میں کمبلوں اور گرم ملبوسات کی فراہمی ہے، ٹیکنیکل کورسز ہیں، ٹریننگ ورک شاپس ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ جو غیر مسلم ہیں وہ زیادہ فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ کوئی تقریباً 300 کنویں اندرون سندھ کھدوائے ہیں حافظ سعید صاحب نے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی طرف سے، اور یہ پاکستان کا اولین فلاحی ادارہ ہے جس نے پہلی مرتبہ نجی طور پر فائر ٹینڈر کا بندوبست کیا ہے۔ 2005 میں جب یاد ہوگا آپ کو آزاد کشمیر اور شمالی علاقہ جات میں زلزلے نے تباہی مچائی تھی، تو فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے انسانی خدمات کی تاریخ رقم کی تھی، اور اس سے پہلے چند ماہ قبل ایبٹ آباد میں ایک طیارہ گر کر تباہ ہوا تھا، تو فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کے رضاکار سب سے پہلے جائے وقوع پر پہنچے تھے۔ اور میں جو اصل بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ تھر جہاں پر ارباب غلام رحیم صاحب بہت عرصے سے ووٹ لے کر جیتتے رہے، اس تھر میں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ وہ بھی کہاں وہاں پر بھی کبھی ہریالی ہو۔ تھر صحرا ہے، لیکن فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے ریگستانوں میں پھول کھلا دیے ہیں اور لق دق صحرا کو سرسبز و شاداب بنا دیا ہے۔ یہ ذرا آپ دیکھیے گا جو اس وقت اسکرین پر صحرا کی تصویر نظر آ رہی ہے، جو کہ اب ہریالی میں تبدیلی آ چکی ہے اس میں، اور فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے پانی کی قلت کی شکار اس تھر پارکر میں 1000 سے زائد مقامات پر پانی کے لیے بورنگ کرائی ہے، اور 500 سے زائد دستی اور بجلی کے پمپس نصب کرائے ہیں، جبکہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے سرسبز و شاداب تھر پارکر پروگرام کا آغاز جو کر دیا ہے۔ جب اس وقت کیا تھا تو لوگ حیران رہ گئے تھے، لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ ریت میں پھول کیسے کھلیں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی اگر چاہے تو ریت میں پھول کھل سکتے ہیں، اور یہ ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ کی مدد اور فضل سے آج صحرا میں سبزیاں اور فصلیں اگ رہی ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں فوٹیج بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، فوٹیج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، تصاویر بھی آپ کو دکھا رہے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے تھر پار کر کے 65,000 خاندانوں کو راشن دیا، تقریباً 2.5 لاکھ بچوں کو طبی اصولوں کے مطابق غذا کی فراہمی یقینی بنائی۔ بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں جو پانی کی شدید قلت والے دور افتادہ علاقے تھے، پانی کی شدید قلت تھی، وہاں پر ٹینکس انہوں نے نصب کیے، اور ان میں لاہور میں جو قائم دسترخوان ہے، جو کہ چیپا صاحب ابھی مجھ سے بھی ہم آپ کی ملاقات کراتے ہیں، آج خاص کچھ کام ہوا ہے، تو انہوں نے وہاں 15,000 ماہانہ لوگ ادھر کھانا کھاتے ہیں جو لاہور میں ان کی دسترخوان ہے، اور اب یہ پاکستان سے باہر بھی ان کا مشن جا چکا ہے۔ صومالیہ یہ گئے ہیں، تصاویر آپ کو دکھاتے ہیں ہم، صومالیہ یہ جا چکے ہیں۔ صومالیہ میں قحط زدہ مسلمان بھائیوں کی انہوں نے مدد کی ہے، اور یعنی پاکستان کا سر بلند کر دیا ہے، اور بھوک اور پیاس سے رہے ہوئے صومالیہ کے جو قحط زدگان ہیں، جو پانی کی تلاش میں مارے بیچارے بے گھر پھر رہے تھے، ان کے لیے عارضی بستیوں کا قیام عمل میں آیا، واٹر پروجیکٹس کی تنصیب کی گئی۔ اس کے علاوہ ان کی ٹیم شام کے شہر گئی تھی جو کہ شیخون ہے، جو کیمیائی حملوں کے بعد وہاں بچے آپ دیکھیے، ان کی تصاویر آپ دیکھیں، ان بچوں کی مدد کی ہے فلاح انسانیت فاؤنڈیشن نے۔ بچوں کی تڑپتی ہوئی معصوم بچے تھے، تڑپ رہے تھے، ان کی ناشوں کو انہوں نے اٹھایا، تدفین کی ان کی، کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ ماں باپ تو پریشان ہو کر بیٹھ گئے تھے، تو ان کے تو ماں باپ بھی نہیں تھے بہت سے بچوں کے، ان کی ناشوں کی تدفین کی ہے، زخمیوں کا علاج کیا ہے، در بدر کی ٹھوکریں کھاتے بھوکے پیاسی جو شامی مہاجرین تھے ان کو خوراک کی فراہمی اور علاج کی سہولت اور عارضی رہائش گاہ ان کو دی ہے۔ تو یہ خدمات ہیں فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کی، اور یہ بتانا اس لیے بھی مقصود ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ فلاح انسانیت فاؤنڈیشن کیا